سر آپ کا جو بزنس ہے جو آپ کام کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور چائنا میں آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں، تو وہاں اور پاکستان میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ اور امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. جی بالکل. چائنا کو بیسیکلی میں نے گرو ہوتے ہوئے دیکھا وہاں پہ. اب میرے جتنے بھی بزنس ایسوسیٹس ہیں، جب میں نے چائنا میں بزنس اسٹارٹ کیا تو اس وقت وہ بھی بالکل میرے سے بھی ینگ انٹرپرینیورس تھے، اور میں نے یہ ان کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی ٹریننگ دیکھی میں نے، اور آج وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، دوست بھی ہیں ہمارے اور فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں. تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ چائنا نے اپنے بزنس انڈسٹری کے لیے جو کام کیا وہ پوری دنیا میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا. میں نے دنیا کے کافی ملک گھومے جہاں پہ میں نے صرف اپنے بزنس کے لیے ورکنگ کی، تو لیکن مجھے چائنا سے زیادہ بزنس ورکنگ کسی کنٹری میں نظر نہیں آئی. اسی لیے آج چائنا کی چیزیں، جو ایک وقت تھا کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ جی چائنیز پروڈکٹ ہے یہ نہیں چلے گی، وہ نہیں چلنے والا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم ان کو پیسے اتنے دیتے تھے کہ وہ اتنا ہی چلے گی. لیکن اب اگر آپ ان کو پیسے پورے دیتے ہیں تو وہ پروڈکٹ جاپان، جرمنی اور یورپین پروڈکٹس کے مقابلے میں اچھی چلتی ہیں. چائنا کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن اس طرح ہے کہ پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹریڈ انڈسٹری ہے وہ بیس کرتی ہے اراؤنڈ اباؤٹ کچھ 70% امپورٹ پہ، اور 30% جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ ہے. اور ایکسپورٹ پاکستان سے کرنا اٹس ناٹ ایزی. پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. ایکسپورٹ کا تو میں ابھی آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. اور امپورٹ ایک ایسی کنٹری جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ 70% امپورٹ پہ چلتی رہی، پورے پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 75 سال یا 76 سال امپورٹ پہ چل رہی ہے کنٹری، اس میں 2022 سے ہم نے امپورٹ میں بہت سی پرابلم سولو بھی کی، ہم نے فیس بھی کی. تاجروں کا بہت نقصان بھی ہوا اس میں، امپورٹرز کا نقصان بھی ہوا. لیکن امپورٹر جو ہے نا وہ یہ چیزیں برداشت کرتا ہے، بیئر کر جاتا ہے، عام بزنس مین کی طرح نہیں. جس طرح ایک کسان ہوتا ہے، اس کسان کی بیچارے کی فصل اگر خراب ہوتی ہے تو فصل دوبارہ یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں لگاتا ہے وہ بیچارہ، کیونکہ اس نے وہی کرنا. اب ایک امپورٹر جو ہے وہ باہر سے پروڈکٹ منگواتا ہے کوئی بھی اور مارکیٹوں میں سیل کرتا ہے، تو جب تک آپ اس کو اسی پروڈکٹ کے آلٹرنیٹ سبسٹیوز نہیں دیں گے وہ یہاں پہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے گا. تو وہ کیا کرے گا مجھے یہ بتائیں. اس نے تو شروع سے امپورٹ ہی کی ہے. اب 2022 میں آ کے ہمارا جو تھا وہ پاکستان کے جو ایسٹس تھے وہ ریزرو جو تھے وہ کافی زیادہ ڈپ ہو گئے، اور ڈپ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ 2017 میں ہماری امپورٹ جو تھی وہ ٹوٹلی تھرو بینکنگ چینل چلی گئی. جب ٹوٹلی تھرو بینکنگ چینل گئی تو ہماری ایکسپورٹ سے بہت زیادہ تھی وہ. تو اس وجہ سے پرابلم یہ آنا شروع ہوئی کہ بھئی ڈالر کی شارٹیج 2022 میں ہوئی. اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کچھ اسٹیپس لینے پڑے اور امپورٹ کو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے بین کر دیا. جب بین کیا گیا تو ہماری اس وقت بھی حکومت سے یہی درخواست تھی کہ بھئی امپورٹر نے جو سامان منگوایا ہے آپ اس کے آلٹرنیٹ پہ وہ جس جگہ پہ پڑا ہے، جس کنٹینر میں آیا، ان شپنگ کمپنیز کو بھی تو آپ یہ کہیں کہ بھئی 2 مہینے آپ ان سے کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے، یہ سامان یہیں پہ پڑا ہے، کیونکہ کہ ابھی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. لیکن ایسے کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے. ہمارے امپورٹرز نے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ پے کیے ڈیٹینشنز کی صورت میں، کنٹینروں کے رینٹ کی صورت میں، پورٹ چارجز کی صورت میں، بہت نقصان اٹھایا. اس کے بعد بینکنگ، کمرشل بینکس نے اس میں ایک بہت، میں کہوں گا کہ ناٹ اے پازیٹیو، نیگیٹو رول پلے کیا. کمرشل بینکس نے بھی اپنی پورا حصہ ڈالا امپورٹرز کا نقصان کرنے میں. اور آج کمرشل بینک جو ہے وہ ہر امپورٹر کے پیچھے ہیں کہ بھائی کام کرے، کیونکہ کہ اب پیسہ ڈرین ہو چکا ہے بینکوں میں سے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کا سارا باہر کو نکل گیا. آپ نے پالیسیز ایسی بنائی، ایک پالیسی تو بنائی، ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے. اب نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کے لیے بھی تو پالیسی بنائے نا کہ وہ جو بندہ اس کا نقصان کرنے جا رہا ہے وہ نقصان نہ کر سکے اس کا. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے کہ بھئی ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے اور سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی ہو رہا ہے تو ہونے دے. بھئی ایسے اکانومیز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو آج بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ آج بھی کمرشل بینکوں نے ات مچائی ہوئی ہے. کمرشل بینکس جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں امپورٹر کو. امپورٹرز کے لیے آسان کام نہیں ہے ابھی بھی امپورٹ کرنا. اور جب آپ کی امپورٹس نہیں آئیں گی
تو آپ کے آلٹرنیٹ ویز سے وہ چیزیں پہنچیں گی اور وہ ریونیو کا بھی شارٹ فال بنے گی اور آپ کی جو لوکل ٹریڈ مارکیٹ ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی, آپ کی لوکل انڈسٹری کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی. ایکسپورٹ پہ اگر ہم آتے ہیں تو پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر تو کسی فیکٹری میں کسی ورکر کو آپ جا کے جب ٹرین کرتے ہیں تو مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے کہ وہ ٹرین ہو جاتا ہے جب وہ پروڈکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ورکر جو ہے وہ اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ جی مجھے ایڈوانس پیسے دے دیے جائیں. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ تو بات آپ کی وجہ ہے. اب کسی بھی ورکر کو آپ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں, اس کو ایک پے آپ نے دے دی, ایڈوانس میں دے دی, پھر وہ آیا اس نے کہا کہ جی میری یہ فلانی مجبوری ہے, مجھے کچھ اور پیسے چاہیے. جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرے ایک ہینڈسم اماؤنٹ اب میری ان کے نیچے لگ گئی ہے تو وہ پھر آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتا. اور دوسری پرابلم یہ بنتی ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یا جو مینوفیکچرر ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے اس سے کام لینا ہے. وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ کے بھی نہ جائے, یہ کام بھی کرتا رہے اور جو پیسے نہیں چل, لیکن جو بندہ جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ یہ میرے بغیر نہیں چل سکتے تو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتا ہے. یہ لیک آف ٹریننگ ہے, مائنڈ سیٹ ایک اس قسم کا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے. لیبر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ جی میں نے اگر کسی آپ بندے کو اور کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پیچھے سے ایڈوانس لیا, آپ میرا وہاں ایڈوانس پے کریں, میں آپ کے پاس آ جاؤں گا, آپ کے پاس آ جاؤں گا. اور یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کس طرح پروڈکشن کو پھر ڈپارٹمنٹس جو ہے آپ کو ایک اندازے کے مطابق, کیونکہ کہ بینگ ایز اے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر بھی میں نے کام کیا 2002 سے لے کے 2022 تک, میں نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹے سے یونٹ کو بھی چیک کرنے کے لیے 28 محکمے ہیں کہ بھئی آپ کیا بنا رہے ہیں, آپ کی لیبر کس طرح بیٹھی ہوئی ہے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. اور ایون کہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی ریسرچ ٹیم نہیں آئی جس کو ہم R&D کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھے کہ سر آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں ہم اس پہ مزید ورکنگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کاسٹ کٹ ڈاؤن کرائیں, ہم اس میں ڈفرینٹ مٹیریلز اور شامل کروا دیں تاکہ کہ آپ کی کاسٹ اور نیچے آ جائے اور آپ ابھی لوکل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ تک جائیں. ایسی پالیسیز نہیں ہیں. ٹیفٹا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ضرور ہے لیکن وہاں پہ بھی کوئی ہماری سجیشنز ہیں, دیکھیں ان کو کنسیڈر اگر کریں گے تو ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. اگر وہیں پہ بیوروکریسی کی طرف سے سجیشنز آتی ہیں اور انہیں کو ہی مانا جاتا ہے تو وہ پھر ایک بند کمرے تک ہی رہتی ہیں. سر اگر یہ امپورٹ ایکسپورٹ جھوٹ اور منافع خور ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے اپنی جو بنیاد ہے وہ مضبوط کر سکیں گے؟ نہیں, یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ پہ ہے. پالیسی میکنگ چلتی ہوتی ہے لیکن پالیسی ہمیشہ سے وہ بنائی جاتی ہے جس سے لائن آف بزنس اسٹریم لائن ہو, نہ کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے. اگر وہ ڈسٹرب ہوتا بھی ہے تو آپ کو پالیسی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک دفعہ ایک پالیسی بنا دیتے ہیں, اس سے جتنے بزنس ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کچھ لوگ ڈسپرس ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اسی لائن پہ چل پڑتے ہیں, کچھ لوگ وہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ پالیسی سوٹ نہیں کر رہی ہوتی. دیکھنا یہ چاہیے کہ بھئی چھوڑنے والے کیوں چھوڑ رہے ہیں, ہمیں دوبارہ سے انہیں واپس لے کر آنا چاہیے, ہمیں اس پالیسی میں تھوڑی سی نرمیاں کرنی چاہیے.